اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ازواج مطہرات کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ ہم مختصر سا نظر ڈالیں گے، اگرچہ ان کی خدمات اور ان کے بارے میں اتنا زیادہ کچھ تاریخ میں موجود ہے کہ ہم مختصر سے مختصر بھی ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ پورا حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس طرح ہم ان سے کچھ واقفیت حاصل کریں۔ تو ان کے جو والدین تھے انہوں نے ان کا نام عائشہ رکھا، جس کا مطلب آرام اور آسائش میں رہنے والی یا آرام اور آسائش لانے والی ہوتا ہے۔ ان کے والد سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ عائشہ کی پیدائش کے بعد میرے کاروبار میں برکت ہوئی۔ صدیقہ ان کا لقب، ام المومنین ان کا خطاب تھا، ام عبداللہ ان کی کنیت اور حمیرہ بھی ان کا لقب تھا۔ عرب میں کنیت رکھنا عزت و تکریم کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اپنی پہلی نرینہ اولاد پر اپنی کنیت رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد چونکہ آپ کو اولاد نہیں ہوئی تھی تو آپ افسردگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھیں کہ آپ کی اور بیویوں نے تو اپنے پہلے شوہروں کی اولاد سے اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں کس کے اوپر رکھوں؟ آپ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے ہاں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لو، یوں آپ کی کنیت ام عبداللہ کہلائی۔ آپ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا اور ان کا لقب صدیق۔ وہ قریش کے قبیلے بنو تمیم میں سے تھے۔ آپ کی جو والدہ تھیں وہ ام رومان قبیلہ کنانیہ سے تھیں۔ اس طرح وہ والد کی طرف سے 7ویں 8ویں پشت سے اور ماں کی طرف سے 11ویں پشت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب ملتا تھا۔ ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین دوست تھے، آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور پھر اسلام کے پہلے خلیفہ ہونے کا شرف بھی وہ رکھتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 برس تک خلیفہ رہے اور 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور ان کی جو تدفین ہے وہ حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہوئی۔ ان کی والدہ ام رومان بھی اسلام لانے والوں میں اول تھیں۔ ان کی تاریخ وفات پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتبر احادیث سے ثابت ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک حیات تھیں۔ واقعہ افک کی احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے، البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وفات دور صدیقی میں بتائی ہے، واللہ عالم۔ سیدہ رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا، جن سے انہیں سیدہ اسماء پیدا ہوئیں۔ بعد میں وہ حضرت ابو بکر کے نکاح میں آئیں اور ان سے ان کے بیٹے عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ پیدا ہوئیں۔ تاریخی کتب میں حضرت عائشہ کا سن پیدائش واضح طور پہ موجود نہیں ہے۔ ان کی عمر پہ کافی بحث و تحقیق تاریخ کی کتب میں ملتی ہے۔ بہرحال متفق روایت کو اگر ہم مان لیں تو نبوت کے 4تھے سال کی پیدائش بتائی جاتی ہے۔ اس طرح 10 نبوی میں پہلی شوال کو آپ 6 برس کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، البتہ ان کی رخصتی جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ کی کم عمری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی اللہ کی بڑی مصلحتوں میں سے ہے۔ چھوٹی عمر جو ہوتی ہے وہ تعلیم و تربیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ وہ بلا کی ذہین تھیں، کمال کا حافظہ رکھتی تھیں، حاضر دماغ تھیں، جو بات ایک مرتبہ سن لیتی تھیں وہ ہمیشہ حرف بہ حرف یاد رہتا تھا۔
کوئی بات سمجھ نہ آئے تو فوراً سوال پوچھ لیتی تھیں۔ جب تک ان کی تسلی نہ ہو جائے، ان کے والد ابو بکر خود بھی جو تھے وہ تاریخ، ادب اور شعر و سخن میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ سب کچھ چیزیں انہوں نے اپنے والد سے ورثے میں پائی تھیں۔ والد جو تھے وہ دونوں بچوں عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ کی اخلاقی تربیت پر بھی بہت نظر رکھتے تھے۔ ذرا سی غلطی پر سخت سزا بھی ملتی تھی۔ سیدہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد بھی اپنے والد ابو بکر سے بہت ڈرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو والد کی ڈانٹ سے بچا لیتے تھے۔ آپ کی اصل تعلیم اور دینی تربیت کا آغاز شادی کے بعد ہی شروع ہوا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے آنکھ کھولی تو اسلام اپنے گھر میں دیکھا، کفر سے میں ناآشنا تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف جو انہیں حاصل ہوا تو ان کی خوش قسمتی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ابتدا اسلام میں مردوں میں صرف 17 افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ عورتوں میں شفا بنت عبداللہ پڑھی لکھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان میں حضرت حفصہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھنا لکھنا جانتی تھیں۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت شفا سے ہی پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ حضرت عائشہ اتنی کم عمر تھیں کہ باقاعدہ تعلیمی سفر شادی کے بعد شروع ہوا۔ وہ قرآن پڑھ لیتی تھیں، البتہ لکھنے کے بارے میں اقوال ہیں کہ وہ اپنے خادم سے لکھواتی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں تمام ازواج مطہرات میں سب سے کم عمر اور کنواری تھی، جبکہ باقی تمام ازواج بیوہ اور مطلقہ تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک وقت آیا کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام ازواج کے حجروں کے دروازے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کروا دیے، صرف ایک میرے حجرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا۔ کہتی ہیں کہ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں دروازے کے قریب ہو کر اوٹ میں بیٹھ جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور آنے جانے والے وفود کو جو کچھ بھی دین کے بارے میں تعلیم دیتے میں سن کر اسے یاد کر لیتی تھی۔ کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہ آتا تو آپ جب گھر آتے تو میں ان سے پوچھ لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ آپ کو بہت محبت سے اس کا حل بتاتے اور اس کا مطلب سمجھاتے۔ انصار و مہاجرین کی خواتین خصوصی طور سے عورتوں سے متعلق مسائل جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکتی تھیں، وہ سیدہ عائشہ کے توسط سے ان تک پہنچاتی تھیں اور حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر عورتوں کو وہ بتا دیتی تھیں۔ اگرچہ سیدہ عائشہ کو اولاد نہ ہونے کا ملال ہمیشہ رہا، مگر اس میں بھی اللہ کی مصلحت پوشیدہ تھی، کیونکہ باقی ازواج اپنی عمر اور سابقہ اولادوں کی ذمہ داری کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نزدیک نہ تھیں جس قدر حضرت عائشہ آپ سے قربت رکھتی تھیں۔ یہ بات جو تھی وہ ازواج اور صحابہ اکرام جو تھے وہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سیدہ عائشہ سے دلی طور سے زیادہ قریب ہیں۔ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ ہدیہ بھیجنا ہو تو سیدہ عائشہ کی باری کے دن کا انتظار کرتے تھے تاکہ آپ دونوں خوش ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں اپنی ہر زوجہ کے بیچ میں مکمل مساوات اور برابری رکھتے تھے، اور اس معاملے میں ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر ان سے منسوب ایک دعا ہے کہ آپ نے اللہ سے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں لین دین اور دنیاوی معاملات میں سب کے بیچ برابری کرتا ہوں، مگر تو جانتا ہے کہ دل کا معاملہ انسان کے اختیار میں نہیں، اس پر میری پکڑ نہ فرمائیے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول نے آپ سے پوچھ لیا، وہ صحابی تھے عمر بن العاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ صحابی نے عرض کی میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کون؟ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ آپ ابو بکر بھی کہہ سکتے تھے، مگر دونوں مرتبہ آپ نے ان کا ہی نام لیا۔ ازواج میں سیدہ سودا رضی اللہ عنہا ضعیف ہو چکی تھیں۔
وہ خوشی سے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیتی تھیں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ احد میں حضرت حفصہ کے شوہر شہید ہو گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق چاہتے تھے کہ حضرت ابو بکر کی طرح ان کا رشتہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ سیدہ حفصہ سے شادی کر لیں۔ آپ نے قبول فرمایا اور حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ حضرت حفصہ سے سب سے زیادہ قریب تھیں۔ کوئی اہم گھریلو معاملہ ہو تو حضرت حفصہ سے مشورہ کرتی تھیں۔ یہ سیدہ عائشہ ہی تھیں جنہوں نے عورتوں کے مسائل سننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر ہفتے کا ایک دن مقرر کروایا۔ آپ کی اور بھی ازواج تھیں، مگر خواتین خاص کر رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ اکرام بھی آپ سے قرآن و سنت حدیث کی بہت سی آیات اور اخبار جاننے کو آتے تھے۔ سیدہ عائشہ اپنے بچپن کی ایک ایک بات یاد رکھے ہوئے تھیں، بلکہ اپنے والد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے جو تمام واقعات ہیں، جس تفصیل سے انہوں نے بیان کیے ہیں وہ کسی اور نے نہیں کیے۔ انہی کی وجہ سے امت کو تیمم کی رخصت بھی ملی۔ ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے روزمرہ کے معمولات کی سنتوں سے لے کر قرآن کی مشکل آیات تک پر ان کی گہری نظر تھی۔ اس کی وجہ ان کا شوق تعلیم اور سیکھنا بھی تھا۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھاتے تھے وہ عورتوں میں بھی بیان فرما دیتی تھیں۔ ان کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل کو خود آنکھوں سے دیکھا، میرے بستر پر وحی نازل ہوئی جبکہ میں موجود ہوتی۔ کہتی ہیں کہ میری برات میں سورہ نور کی 10 آیات نازل ہوئیں جو رہتی دنیا تک مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے۔ ان میں اس مسئلے پر جو ہے ہمیں واضح احکامات بھی ملے کہ افواہ کی بنیاد پر بلا تحقیق یقین کرنا اور کسی پر تہمت لگانے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، علم قرآن و حدیث، علم تاریخ، فقہ اور انصاب میں سیدنا عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ علم طب بھی کافی حد تک وہ جانتی تھیں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے، سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح اللسان نہیں پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کو یوں سمجھایا کہ بیٹی تم عائشہ سے حرص نہ کرو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ نے مجھے 9 ایسی خصوصیات دی ہیں جو باقی ازواج کو نہیں ملی۔ شادی سے پہلے فرشتے نے خواب میں سبز کپڑے پر میری تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو بھی منظور ہو وہ ایسا ہو۔ 6 برس کی تھی جب آپ کے نکاح میں آئی، 9 برس کی ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہ آئی۔ میرے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور میری باری ہفتے میں 2 مرتبہ بھی ہو جاتی۔ میری برات میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں۔ میں نے حضرت جبرائیل کو آنکھوں سے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ سر رکھے ہوئے دنیا سے وصال فرمایا۔ آپ کی ازدواجی زندگی کے واقعات بہت سے بیان ہوئے ہیں۔ آپ اکثر سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ وہ آپ لوگ آگے چلے جائیں۔ پھر سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اپنی ازواج کا خیال رکھتے تھے اور ان کی عمر اور ان کی چھوٹی خوشیوں کو پہچانتے تھے کہ کون کس عمر کی ہے اور کس کو کس قسم کا شوق ہے، یہ اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عائشہ کتنی چھوٹی عمر کی ہیں اور ان کے کیا شوق ہیں۔ تو آپ نے سیدہ عائشہ اس وقت دبلی پتلی تھیں، وہ اس دوڑ میں آپ سے آگے نکل گئیں اور پھر بہت ہی خوش ہوئیں۔ دوسری مرتبہ سفر میں بھی وہ آپ کے ساتھ تھیں دوبارہ، تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح آپ کو کہا کہ چلو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ اب سیدہ عائشہ کچھ بھاری ہو چکی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ میدان میں پہلوانی، گھڑ سواری وغیرہ کے مقابلے اس زمانے میں ہوتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ عائشہ کو یہ دیکھنے کا شوق ہے۔ اپنی چادر کی اوٹ کر کے سیدہ عائشہ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے اور وہ دیکھتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ خود نہ کہہ دیں کہ بس اب میں تھک گئی۔ امام راضی جو ہیں وہ تابعین میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھیں۔ اکابر صحابہ کرام ان سے احکامات معلوم کرنے آتے تھے۔ قرآن کی آیات کی تشریح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واضح بیان فرما دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قربت رکھتی تھیں، اتنا ہی ان سے بحث اور سوال و جواب بھی کرتی تھیں۔ کبھی اتنا خفا ہو جاتی کہ آواز بلند ہو جاتی۔ ان کے والد ابو بکر نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بولتے ہوئے سن لیا، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے اور ابو بکر کا ہاتھ روک لیا، پھر مسکرا کر بولے کہ دیکھو عائشہ، کیسے میں نے تمہیں آج بچا لیا۔ ایک دن سیدہ عائشہ نے سے فرمایا، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تم خوش ہوتی ہو اور جب تم خفا ہوتی ہو۔ عائشہ نے پوچھا کہ کیسے؟ فرمایا، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو آپ کے رب کی قسم، جب خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو کہنے لگیں، وہ تو بس میں یوں ہی کہتی ہوں، اصل میں مراد تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ گھر میں خادمہ موجود تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام وہ خود ہی کرتی تھیں۔ رات کو بستر کے پاس پانی کا پیالہ اور مسواک رکھنا اور وضو کا پانی ہمیشہ رکھتی تھیں۔ آپ سے منسلک ایک تکلیف دہ واقعہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، جس نے خود انہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت اور آزمائش میں مبتلا کیا۔ یہ واقعہ افک کا ہے۔ 5 ہجری شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مصطلق کے لیے لشکر تیار کروایا۔ یہ پہلا لشکر تھا جس میں بڑی تعداد میں منافقین بھی شامل ہو گئے تھے، کیونکہ منافقین جانتے تھے کہ معرکہ زیادہ خون ریز نہیں ہوگا اور پھر ہمیں مال غنیمت بھی مل جائے گا۔ سیدہ عائشہ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہ اپنی بہن حضرت اسماء کا سونے کا ہار انہوں نے پہن رکھا تھا۔ پردے کا حکم آ چکا تھا۔ آپ کے اونٹ کے کجاوے پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ مدینہ سے باہر جا کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے اونٹ کو بٹھا دیا۔ جب کچھ اندھیرا ہوا تو آپ کو حاجت محسوس ہوئی، آپ باہر نکلیں اور ایک طرف کو چلی گئیں۔ ان کی واپسی سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا۔ کسی نے بھی آپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ خادموں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ آپ ابھی اتنی دبلی پتلی تھیں کہ وزن کا احساس بھی نہیں ہوا کہ کجاوے میں کوئی ہے یا نہیں ہے، اور قافلہ آپ کے بغیر ہی روانہ ہو گیا۔ آپ واپس آ رہی تھیں کہ راستے میں آپ کو احساس ہوا کہ ان کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ اسی راستے پہ وہ واپس گئیں۔ ہار تو ان کو مل گیا مگر قافلہ جا چکا تھا۔ پریشانی کی حالت میں اپنی چادر اوڑھ کر اسی جگہ پہ بیٹھ گئیں کہ جب ان لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ میں نہیں ہوں تو واپس اسی جگہ پر آئیں گے۔ نیند نے ان کو آ لیا۔ حضرت صفوان بن معطل قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے کہ قافلے سے کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ اس کو لے کر قافلے سے مل جائے۔ یہ ایک معمول کا اس وقت کا دستور تھا سفر کے دوران۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو چہرے سے چادر ذرا سی سرک گئی تھی، اور وہ پردے کے حکم سے پہلے آپ کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے۔ زور آواز سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ ان کی آواز سے وہ جاگ گئیں اور اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور آپ اس پر بیٹھ گئیں۔ وہ اونٹ کا رسہ تھام کر آگے آگے چلتے گئے۔
فرماتی ہیں کہ نہ صفوان نے مجھ سے کوئی سوال کیا نہ میں نے ان سے کچھ بولا۔ ہم دوپہر تک قافلے سے جا ملے۔ اسی طرح آپ کو حضرت صفوان کے ساتھ دیکھ کر منافقین جو تھے، جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اور کچھ کمزور ایمان مسلمان بھی آپ کی پاک دامنی پر سوال اٹھانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل کر تو کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر آپس میں بیٹھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ان لوگوں میں حسان بن ثابت، مستان جو کہ خود حضرت ابو بکر کا رشتہ دار بھی تھا، اور ایک خاتون حمنہ بنت جہش پیش تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک ان کی یہ تکلیف دہ باتیں پہنچ رہی تھیں۔ آپ بڑی اذیت اور دکھ کے شکار تھے اور بہت تکلیف دہ کیفیت میں تھے۔ آپ کے صحابہ اکرام سب خاموش تھے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ اس بات کی سختی سے مذمت اور انکار کریں، مگر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے منتظر تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں لوگوں کی باتوں سے بالکل بے خبر تھی اور مجھ سے کسی نے کچھ بھی نہ کہا تھا، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے اور راستے کی مسافت سے میں اس قدر تھک گئی کہ بیمار ہو گئی اور سخت بخار میں مبتلا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اگرچہ میرے لیے اجنبی تھا، انہوں نے اس عرصے میں میری کوئی مزاج پرسی نہیں کی، بلکہ زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہتے۔ زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے یہاں جانے کی میں نے اجازت چاہی کہ ماں میری دیکھ بھال بھی کر لیں گی۔ آپ نے اجازت دے دی اور میں گھر چلی گئی۔ کہتی ہیں ایک رات مجھے حاجت کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہوئی تو اپنی خالہ جو مستان کی ماں تھیں ان کے ساتھ چلنے کو میں نے بولا۔ راستے میں وہ مستان کو برا بھلا بولنے لگیں۔ میں نے کہا آپ کیوں انہیں ایسا کہہ رہی ہیں، وہ تو اصحاب بدر میں سے ہیں۔ بولی کیا تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے تمام بات مجھے بتا دی۔ میں گھر آئی تو ماں سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے یہ سب؟ وہ بولیں کہ ہاں۔ پوچھا کہ ابا ابو بکر کو بھی؟ بولیں کہ ہاں انہیں بھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی؟ کہنے لگی ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ یہ سن کر میں اتنا زار و قطار روئی کہ دن و رات روتی رہی۔ غم سے میں بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ والد نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور صبر کی تلقین کی۔ پورا 1 ماہ ہو گیا تھا، رسول اللہ مجھے دیکھنے تک کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں چادر میں لپٹی بستر پہ پڑی رہتی تھی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے بستر کے کونے پر بیٹھ گئے، کہنے لگے عائشہ انسان سے خطا اور گناہ ہو جاتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ استغفار کر لو تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا میں ہرگز اس بات کے لیے توبہ نہ کروں گی جو میں نے نہیں کیا۔ پھر غصے اور رنج میں اٹھ کر دوسرے بستر پہ جا کے اوڑھ کے لیٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہونے لگا۔ سردی کے موسم میں بھی پیشانی مبارک پسینے سے تر ہو گئی۔ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات میں آیات نازل کر دی ہیں، پھر سورہ نور کی آیت نمبر 10 سے 20 تک تلاوت فرمائی۔ وہ سن کر میری والدہ ام رومان خوشی سے میرے پاس آئیں اور بولا کہ عائشہ اٹھو اور اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مسجد نبوی میں آ گئے، صحابہ اکرام کے سامنے وحی کی وہ آیات سنائیں کہ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہیں، اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جس نے جتنا گناہ کمایا اس کا اتنا ہی عذاب ہے۔ جب تم نے سنا تھا تو مومن مردوں عورتوں اور مومن عورتوں نے تو اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا، کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلا بہتان ہے؟ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اگر نہ لا سکے تو پھر تو وہ جھوٹے ہیں۔ تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا
تو بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اس کے بعد حسان بن ثابت، مستان بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ عبداللہ بن ابی کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا گیا کہ وہ تو کھلا منافق ہی تھا۔ اس کے بعد منافقوں کے منہ بند ہو گئے۔ سیدہ عائشہ کی برات پر اتری یہ 10 آیات سے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نصیحت اور حکم ملا کہ جب تک کسی فعل کے گواہ نہ ہوں یا کسی بری خبر کی تحقیق نہ کر لو، کسی افواہ کو مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے نہ پھیلاؤ۔ نیز کہ غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، جو کچھ وحی کے ذریعے اللہ ان کو پہنچائے۔ اس سے سیدہ عائشہ کی عزت و احترام میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس گزارے۔ جب 10 نوی میں آپ کی وفات ہوئی، سیدہ کی عمر 18 برس تھی۔ آپ کے وصال کے بعد 50 برس بیوگی کا زمانہ گزارا۔ اکثر وہ روزے سے ہوتی تھیں، جو وظیفہ انہیں ملتا وہ خیرات کر دیتی تھیں۔ افطار کے لیے 5 مرتبہ کھجور تک نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے آپ کو یہ عمر اسی لیے عطا فرمائی تھی کہ قرآن و سنت و حدیث ہر مسئلے پر آپ کی احادیث موجود ہیں۔ مردوں عورتوں میں سب سے زیادہ راوی حدیث میں ان کا نمبر جو ہے وہ چھٹا ہے، جبکہ خواتین میں ان کا نمبر پہلا ہے۔ آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں 288 احادیث ان سے روایت ہیں۔ انہوں نے 4 خلفائے راشدین کا دور دیکھا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور تک حیات رہیں۔ ان کی خلافت ختم ہونے سے 2 سال قبل 17 رمضان سن 58 ہجری کو وفات پا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ابو بکر کے پہلو والی جگہ جو انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی وہ سیدنا فاروق کو عنایت کر دی تھی، اور خود وہ جنت البقیع میں انہوں نے آرام فرمایا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 67 برس کے لگ بھگ تھی۔ نماز جنازہ میں لاکھوں مسلمان شریک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے کھلے اور چھپے سب گناہ معاف فرما دیجئے، اور آپ یہ دعا سن کر بے حد خوش ہوئی تھیں۔ رمضان میں لیلۃ القدر کی معروف دعا بھی سیدہ عائشہ کے توسط سے ہم تک پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا دعا مانگوں؟ تب آپ نے فرمایا، عائشہ یوں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دیجئے۔ ان جیسی بے شمار دعائیں اور احکامات آپ کے ذریعے امت کو پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم امت کی ماؤں کی پیروی کریں اور ان کے اخلاق اور ان کے درجات کی عزت کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں۔ آمین یا رب العالمین۔